چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے. وہ پاگل تھی. بچے اس کو تنگ کرتے تھے, کنکر مارتے تھے. تو مجھے میری امی کہتی تھی, بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا, کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے, چھوٹا بچہ تھا, اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے, دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی, جوان العمر تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا. بیٹا بھی بڑا خوبصورت, گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے. وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا, اب باہر مت آنا, مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر. وہ تو معصوم بچہ تھا, چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو, اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سست کہا, میں تجھے سلا کے آئی تھی, کیوں میرے پیچھے آ گیا, تنگ کرتا ہے مجھے, سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا, اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی. دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں, غصے میں آ کے, اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں, ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا, لکھا پڑھا, وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ, وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا, تحمل مزاجی والا, خوش مزاج, اچھے بچہ, اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے, تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے, بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے, بیٹا ایسا بننا. لو جی, بالکل جب جوانی کا وقت تھا, اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی. پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں, پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے, اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا, فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا, پاؤں جو پھسلا, یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا. جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا. اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. وہ گلیوں کے اندر بس تنکے چنا کرتی تھی. تو کبھی نقد سزا ملتی ہے, نکیر, اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں, حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے, میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں. بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے. اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں, اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا. یا اللہ, جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو, اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف,
اور وہ سب نافرمان ہو اس کے. جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا، وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا. تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو، بیوی کو. یہ تاخیر کہلاتی ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر. یہ سزا ملنے کی تیسری قسم ہے کہ اللہ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ سزا مل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ طے ہی نہ ہونا کہیں. اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا. کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو مخلوق روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو ایسی طرح سے سزا ملتی ہے کہ بندہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. چونکہ عالم تھے، پتہ تو ان کو تھا کہ گناہ کا وبال ہونا ہے، تو گناہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے. گناہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے. واچفل بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کیا کوئی مصیبت آ جائے. مگر نفس سے مجبور تھے، گناہ بھی کرتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا. اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا تجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے، میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جس دل سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا. ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا. تو سزا ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی. ہر گناہ کی سزا ان 3 میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے. یا تو نکیر ہوگی، یا پھر تاخیر ہوگی، یا پھر خفیہ تدبیر ہوگی. بچ نہیں سکتے. اب اگر یہ یقین ذہن میں آ جائے کہ یہ ہو کے رہنا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا. ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور انسان پر گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. جب اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہو اور انسان کے لیے گناہ کے راستے بھی کھل جائیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ وہ اچھی طرح غافل ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے. یہ بہت آسان کام ہے. ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا. اس کا لٹمس ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. مثلا دل سیاہ ہونے کی علامتیں، پہلی بات گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. بیوی پوچھتی ہے دیر سے کیوں آتے ہیں؟ بس میں آتا ہوں، میرا کام ہے. تم کیوں پوچھتی ہو؟ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ جو ایک جھجک ہوتی ہے نا دل میں، وہ ختم. اچھا کوئی کیا کر لے گا؟ بیٹا کہتے ہیں ابو کو پتہ بھی چل گیا کیا ہو جائے گا. یہ جو جھجک کا ختم ہو جانا ہے، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ ہونے کی. اچھا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ پہلے سکرین پہ
کوئی ایسی شکل دیکھنے کے ڈرتا تھا، اور اب فیس بک کے اوپر تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ڈر بھی نہیں ہے کسی کا، اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے. تو جھجک کا ختم ہو جانا یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا. دوسری بات، نیکی کا بوجھل محسوس ہونا. نماز کو دل نہیں کرتا، مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، نیک لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، کسی بیان میں آنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کو دل نہیں کرتا. یہ نیکی کا بوجھل محسوس ہونا، یہ گناہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا بڑا برا لگتا ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھاتے کیوں ہیں؟ ماں باپ کیوں سمجھاتے ہیں؟ خاوند کہتے ہیں بیوی کیوں مجھے ہر وقت یہ باتیں کرتی رہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے خاوند مجھے کیوں سمجھاتا ہے؟ بھئی جو سمجھا رہا ہے وہ تو خیر خواہ ہے، مگر دل جب سیاہ ہوتا ہے تو خیر خواہ بدخواہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ 3 علامات ہیں دل کے سیاہ ہونے کی، اور 3 ہی علامات ہیں دل کے منور ہونے کی. پہلی علامت چہرے پہ نور ہونا. جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا نور اس کے چہرے پہ سجا دیں گے. چہرے کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے، چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. یہ اللہ والوں کے چہرے اس بات کی علامت ہوتے ہیں. فرمایا میرے بندے جتنا چاہے چھپ کر میری عبادت کر، میں تیری عبادت کے نور کو تیرے چہرے پہ سجا دوں گا. یہ اللہ نے میک اپ کر دیا ہوتا ہے ان کا. آپ کبھی کمپیئر کریں نا اللہ والوں کے چہروں کو اور دوسری طرف جو سٹار کہلاتے ہیں، ادھر ادھر سکرینوں پہ تماشے کرتے ہیں، ناچتے پھرتے ہیں، ان کے چہرے پہ دیکھیں کہ کتنی ظلمت ہوتی ہے، اور ان اللہ والوں کے چہروں کے سکون کو بھی ذرا دیکھا کریں. فرق واضح نظر آتا ہے. چہرے پہ نور ہونا، اور دوسری بات ان کے دل میں سرور ہوتا ہے. جو حالات بھی ہوں، پریشانی کے ہیں، مشکل کے ہیں، دل پرسکون ہوتا ہے، دل میں سرور ہوتا ہے. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. دل میں ایک مستی ہوتی ہے، دل میں ایک لذت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے دل میں. تو چہرے پہ نور ہونا، دل میں